آن اے سیریس نوٹ آج واقعی بڑا اظہار افسوس کا دن ہے اور تکلیف ہوتی ہے. جو کچھ خزدار میں ہوا ہے اس لیے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ چیئرمین صاحب جب 2016 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا تو ایک گانا آتا ہے کہ بڑا بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. کوئی گانا سا تھا, ایک شعر بھی تھا. افسوس ہے کہ جس نے یہ لڑائی کی, یہ جس نے بھی یہ مکروہ قسم کا فیل کیا, وہ یقیناً بہت بزدل اور بغیرت ہوگا. سو ہمارا دشمن بہت ہی بزدل اور بغیرت ہے. بچے تو پنجابی نہیں تھے, بچے بلوچی, پشتون اور سندھی نہیں تھے, بچے تو بچے تھے, وہ کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. سو جس نے بھی ایکٹ کیا آئی ایم شیور کہ وہ اتنا بڑا کوئی مرد, اتنا بڑا کوئی ظالم, کوئی مطلب اس کا مائنڈ سیٹ پڑھنے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا اس وقت ہم سارے یوٹیوب دیکھتے ہیں, تو میں بھی یوٹیوب چلا کے انڈین چینل دیکھا, تو وہ جو جعفر ایکسپریس کی پہلی ویڈیو آئی تھی تو وہ انڈین چینلز پہ آئی تھی, اور وہ دکھاتے تھے کہ جی وہ پہاڑ کے اوپر انسرجنٹ بیٹھے ہیں جنہوں نے میزائل مارا, یہ ٹرین ہے جو پھٹ رہی ہے, اور پھر اینڈ پہ لکھتے کہ اس کے اندر 400 فوجی تھے. They were least concerned اس میں کتنے سویلینز تھے, کتنے ناحق تھے, کہ 400 فوجی. اتنا آگے جی 400 فوجی شہید ہو گیا, 400 فوجی شہید ہو گیا. یہی کچھ اگر ہم پہلگام کے واقعے کے اوپر جس وقت ناحق 22 یا 24 یا 26 لوگ مارے گئے, ہم اپنے نیشنل میڈیا پہ یہی خبر چلاتے کہ یہ 26 لوگ مارے گئے, اس میں سے 20 فوجی تھے, تو دنیا ہم پہ لعنت بھیجتی. ہم یہ کر بھی نہیں سکتے, یہ ہمارا فیل ہی نہیں تھا. جو کام وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر دکھا رہا تھا وہ کام پہلگام پہ ہم دکھاتے. ہم اپنے آپ کو تو برا سمجھتے, دنیا میں برا سمجھتی, لیکن ہمارا ظرف, ہمارا مورائلز اس سے بہت زیادہ سٹرونگ نکلے. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارا دشمن کون ہے, اور دشمن ٹلا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کی جنگ ختم ہو گئی, الحمدللہ اللہ نے ہمیں جیت نہیں ہے, ہم خوشی کے جناب اس وقت شادیانے بجا رہے ہیں, سب کچھ ہو گیا, لیکن وہ اپنا کام جاری رکھے گا. میں نے ابھی ٹاک شوز دیکھیں, اور ایک انڈین چینل کا ایک کرن تھاپر صاحب ہیں, وہ ٹاک شو کر رہے تھے کسی خاتون کرسچن فیئر کے ساتھ, تو انہوں نے سے پوچھا کہ پاکستان کے خلاف جنگ میں کیسے کامیاب ہو گئے, تو اس نے کہا کوورٹ آپریشن کرو, ایسے آپریشن جس میں چھپ چھپ کے وار کرو, ان کے ڈھونڈ کے بندے مارو. اور اس نے کہا اچھا زبردست, تو ہم نے پہلے بھی کیے. اس نے کہا 2021 میں بھی کیے, 22 میں بھی کیے, ابھی بھی اگر آپ نے پاکستان کے خلاف جنگ جیتنی ہے تو آپ کو کوورٹ آپریشن کرنے پڑیں گے. یعنی اور ساتھ اس نے یہ قبول کیا کہ آپ نے ڈپلومیٹکلی پاکستان سے جنگ ہار لی ہے. You have lost the battle. آپ نے گراؤنڈ پہ اگر جنگ جیتی بھی ہے تو دنیا کو اس کا پتہ نہیں چلے گا, سب ایکسیپٹ کرنے کا بولے گا جی آپ اس پہ اٹیک کریں. سو یہ جو کل خزدار میں ہوا ہے یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے اس سے. لیکن چیئرمین صاحب آپ کو کچھ چیزیں سوچنی پڑیں گی. جس دن یہ جنگ شروع ہوئی تھی, میں نے پچھلی تقریر میں کہا تھا آج میں کنٹروورشل بات کوئی نہیں کروں گا, جس وقت تک یہ ہماری جنگ شروع ہوئی تھی سب سے پہلے عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں سے کہا تھا, ٹویٹ کی تھی, یہ فوج بھی میری, یہ قوم بھی میری, اور جنگ میں ہم سارے, جن کو ہم ڈیجیٹل دہشت گرد ہمیں کہا جاتا تھا, ہم سارے ڈیجیٹل واریئرز بن گئے, ٹویٹس کرنا شروع کر دی, وی لاگز کیے, یوٹیوب سے پروگرام کیے, کیونکہ وہ موقع تھا اپنی فوج, اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا. اور یقین جانی جو ماڈرن وارفیئر ہے چیئرمین صاحب, وہ جتنی بارڈر پہ لڑی جاتی ہے اتنی سوشل میڈیا پہ لڑی جاتی ہے. اس کو سائبر فریم ورک کہتے ہیں, اس کو انفارمیشن فریم ورک کہتے ہیں. وہ جنگ میں ہم بھی ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے, الحمدللہ اللہ نے جیت لی. چیئرمین صاحب کل القادر کیس کی یہاں پہ پیشی تھی اسلام آباد میں, سارے پاکستان سے ہمارے پارلیمنٹیرینز آئے تھے. آئے کس لیے تھے کہ ہمارے چیئرمین کے اوپر ایک القادر جیسا جھوٹا کیس ڈالا گیا. اب اس کی اپیل ہے, 3 مہینے ہو گئے, ہمیں اپیل کا موقع نہیں دیا جائے گا. ہر ہفتے بعد ایک پیشی آتی ہے, اگلے ہفتے اگلے ہفتے اگلے ہفتے. ہم 4 گھنٹے کل اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کھڑے رہے, ہمیں القادر کیس میں اپنے چیئرمین کی اپیل کی سنوائی نہیں دی گئی. چیئرمین صاحب ود آل ڈیو ریسپیکٹ, آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان کا دشمن کون ہے. اگر آپ کو بلوچستان میں دیکھیں جو کچھ بی ایل اے کر رہا ہے, میں حیران ہوں. جس دن انڈیا کی جنگ ہوئی تھی سب سے پہلے بی ایل اے کا بیان آیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کو کہتا کہ اگر تم لوگوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کرنی ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. آج ہمیں یہ کلیئر چکا ہے اس وقت پاکستان کا دشمن کون ہے. اگر بی ایل اے وہاں پہ آپ کا دشمن ہے, وہاں پہ ٹی ٹی پی آپ کا دشمن ہے, تو آج فیصلہ کر لیجیے کیا پی ٹی آئی بھی آپ کا دشمن ہے. کیا ہم ٹی ٹی پی سے زیادہ برے ہیں چیئرمین صاحب, کیا ہم بی ایل اے سے بھی زیادہ برے ہیں. اگر آپ کو آج اپنے دشمن کا اندازہ ہے تو ہمیں بھی سینے سے لگائیے. ہم بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنا سارے آپ پاکستانی ہیں. ہمارے شناختی کارڈ پہ بھی پاکستانی لکھا ہوا ہے. ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی اردو بولتے ہیں. صرف ہمارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے. نیشنل انٹیگریٹی آج اس چیز کو مانگتی ہے کہ آئیے اس ملک کو آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. تو یہ جو کچھ خزدار میں ہوا ہے یہ آخری دفعہ نہیں نہ پہلی دفعہ ہے, یہ ہوتا رہے گا. لیکن کیا اگلے واقعے سے پہلے آپ اس ملک کی سب سے بڑی جماعت اور اس کے لیڈر کو ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہے. چیئرمین
چیئرمین صاحب آج وقت ہے, اللہ نے موقع دیا ہے اس ملک کو, اس ریاست کو, اس ملک میں بیٹھے ان تمام لوگوں کو موقع دیا ہے. آئیے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ہمیں بھی اس ملک کو آگے لے کے چڑھنا ہے. ہم بھی ہندوستان سے اور مودی سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنے آپ کرتے ہیں, ہم بھی ہر اس دہشت گرد تنظیم سے اتنی نفرت کرتے ہیں جتنے آپ کرتے ہیں, لیکن اگر آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتے رہیں گے چیئرمین صاحب, ساری دنیا جانتی ہے ہم ہندوستان کا مقابلہ کسی طور پہ وار فیئر سے نہیں کر سکتے. نہ ہمارے جہاز ان کے برابر ہیں, نہ ہمارے پاس بندوقیں ان کے برابر ہیں, نہ ہماری کوئی چیز ان سے میچ نہیں کرتی, صرف اور صرف ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. اس وقت اللہ نے ہماری عزت رکھی تھی کہ وہ ہم جنگ, لیکن ہر دفعہ شاید لکی نہیں ہو سکتے. آج قوم کو ساتھ لے لیجئے, آج اس جیت کے اس جشن میں یہ مت بھولیے گا کہ اس قوم کے 25 کروڑ عوام میں سے شاید 20 کروڑ عوام ایسے تھے جو عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے, جو اس کی محبت میں آج بیٹھے ہیں. ان کو مست بے خدا کے طور پہ ان کو اگنور مت کیجئے, سب کو ساتھ لے کے چلیے. ہمیں آپ سے کوئی نفرت نہیں, ہم اس سسٹم کو ڈیرول نہیں کرنا چاہتے, لیکن اگر ایک شخص اس ملک کی محبت میں, اس ملک کی محبت, لوگوں کی, بچوں کی محبت میں اڈیالہ میں وہاں سرنڈر کر رہا ہے تو اس کو اس کی کمزوری مت سمجھیے. ہم ہمیشہ اس ملک کے پیچھے رہیں گے, اس قوم کے, اس فوج کے پیچھے بھی رہیں گے, لیکن خدا را یہ جو کام ہے اس وقت اگر آپ نے دوبارہ اس قسم کی ایکٹیویٹی کی تو پھر آہستہ آہستہ پھر تو فرقہ پیدا ہو. وہ جو ایک خلیج تھی جو فل ہو چکی ہے, اور میں کہتا ہوں کہ 10 مئی کے بعد اس قوم میں جو خلیج تھی, جو ایک کہیں پہ فرق آ رہا ہے, وہ ختم ہو چکا ہے. اس کو دوبارہ مت اوپن کیجئے, ادروائز پھر جو پچھلے 2-3 سال میں ہوتا رہا ہے وہ پھر ہوتا رہے گا. چیئرمین صاحب آخر میں صرف ایک کہنا چاہوں گا کہ ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان کر لینی چاہیے. اگر آپ نے واقعی اس ٹائم, اور میں اس وقت کہہ رہا ہوں, اگر واقعی اس وقت بلوچستان میں اور اگر خیبر پختونخوا میں جو ایک دہشت گردی کی جنگ ہے, آپ یاد رکھیے بلوچستان میں اگر کوئی جماعت, بلوچ نیشنل جماعتوں کے علاوہ کسی جماعت کی اگر کوئی پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی ہے. خیبر پختونخوا عمران خان کے نام پہ چلتا ہے. اگر وہاں پہ کوئی آپریشن کسی قسم کا کرنا ہے, کسی قسم کا کلوز کر رہے ہیں, بولنے دیں. آپریشن کر رہا ہے, آج کا دن ایسا نہیں ہے, آج کا دن پارٹی والا دن نہیں ہے. چلیں ختم. سو یہ موقع ہے اس وقت, سب کو گلے سے لگائیے, سب کو ساتھ لے کے چلیے, اور انشاءاللہ اگلے آپریشن میں, اگلی جنگ میں ہم اس سے زیادہ متحد نظر آئیں گے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد. سر اون واس پبی زندہ باد. اچھا جی, خلیل طاہر صاحب